سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا، بہت ہی بہترین بیان۔ آپ ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ خوگر ہوا، درد سے خوگر ہوا، انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ بے آسا شک ہو گئے۔ بھائیو ہمت سے کام لو، اپنے دکھ درد اللہ کو کہنا سیکھو، غم سے مت گھبرانا۔ ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، ہمارے رسول کونین کے مشکل کشا ہیں۔ اپنے مسائل اللہ رسول سے بیان کر کے دیکھو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ میرے بھائی، ہر دن زندگی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ محمود نے ایاز سے کہا تھا، ایک جملہ ایسا لکھتے میری انگوٹھی کے پتھر پہ کہ غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں۔ تو اس نے ایاز نے لکھوایا تھا، یہ دن بھی گزر جائے گا اور گزر جائیں گے سب دن، انجوائے کرو زندگی کو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ٹینشن دور کرنا ہے روحانی وظیفہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، انشاءاللہ سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، ہر بگڑی بنے گی، بہت کثرت سے مال آئے گا۔ 450 مرتبہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتا ہے، کہا گیا صوفیہ کہتے ہیں جنگل میں بھی بیٹھے گا تو مال چل کر اس کے قدموں میں آئے گا۔ 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھا، جنگل میں بھی بیٹھے گا تو مال چل کر اس کے قدموں میں آئے گا۔ 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھا کرو۔ صوفیہ کہتے ہیں جو سوچو گے وہ ملے گا۔ کیا بے کمی شک ہے آپ کے مذہب میں؟ کر کے تو دیکھو، اللہ کے بن کے تو دیکھو۔ ٹینشن نہیں لینا، دکھی مت ہونا، حالات سے مت گھبرانا۔ اور ایک بات کہوں، بہادر شاہ ظفر کے جملوں پر بات پوری کرتا ہوں۔ بڑا خوبصورت بادشاہ تھا، مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ، بڑا ادیب، بڑا اچھا شاعر تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ اور غالب کا ہم نشین تھا۔ لوگ آندھیوں سے بکھرتے ہیں، ظفر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ ظفر نے کہا تھا، آندھیاں مجھ پہ چلے گی، آندھیاں غم کی چلے گی۔ استاد، ہمارے استاد بہت بڑے شاعر ہیں، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن سن لیجئے بات کو اینڈ کر رہا ہوں کہ ظفر نے کہا تھا آندھیاں چلنے سے آندھیاں چلنے سے لوگ بکھرتے ہیں نا، تو ظفر کہتے ہیں آندھیاں غم بے کی شک چلے گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلے گی تو سنور جاؤں گا۔ آندھیاں پورا صحیح سے یاد نہیں ہے، سمجھ لینا، علم و ادب کی زمین ہے، شاعروں کی زمین ہے، ورنہ کیڑے نہ نکالنا، میں کوئی شاعر نہیں، لیکن سن لے، کلام ذہن میں آ رہا ہے تو۔ آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں۔ اور آندھیوں سے زلفیں بکھرتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں بکھرا کرتے۔ اور اگر کوئی ہم لینے والے تو نہیں ہے پھانسی، اگر کوئی ہمیں پھانسی دینا بھی چاہتا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے، ہمیں مارنا ہے تو طریقہ آسان بتا رہے، پھانسی کا استعمال مت کرو ہمیں مارنے کے لیے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سمجھ جاؤں گا، اور تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ بے شک مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو پھانسی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ چھین لو مجھ سے قلم، میں خود ہی مر جاؤں گا، چھین لو مجھ سے قلم، میں خود ہی مر جاؤں گا۔ اور پھر کہتے ہیں تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، او میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، بے شک میں تو دریا ہوں۔ فلسفہ وحدت الوجود کو کیا بیان ہے؟ فلسفہ وحدت الوجود، میں تو دریا ہوں، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں ظفر ہوں، ظفر، میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا، میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا نہیں، میں تو شاعر ہوں، کتابوں میں اتر جاؤں گا، میں تو شاعر۔ بھائیو زندگی کا لطف لیجئے، زندگی انجوائے کیجئے، ٹینشن مت لیجئے، منہ لٹکا کے مت بیٹھیے، خوش رہیے، خوشیاں تقسیم کیجئے، محبتیں بانٹیے۔ ایک بات کہوں آخری میں، کہوں ایک بات، ہائے 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 ہائے، مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورت سی بات ہے۔
ہو سکے تو لوگوں کو ہنسانا سیکھ. بس آخری میں پیغام ہے, لوگوں کو دکھ دینے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنا سیکھ. لوگوں کو خوش کرنے سے اچھی کوئی عبادت نہیں ہے, دل کو خوش کرنے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. آج ہم لوگوں کو دکھ بانٹ رہے ہیں. یہ جو پھانسی اور موت کے جو ہم راگ الپنے, اگر ہم نے لوگوں کے دکھ بانٹے ہوتے اور دکھ ختم کر کے لوگوں کو خوشیاں دی ہوتی تو آج یہ دن شہر نہ دیکھتا. کسی مفکر نے کہا تھا جنازے کو مردے کو کاندھا لگانا سیکھا ہے, کبھی کسی زندے کو بھی کاندھا دینا سیکھ لیتے نا تو پھر بات ہی کچھ اور. مرنے کے بعد تو سبھی اٹھاتے یار, زندوں کو سہارا دینا سیکھ. ہاں تو میں بات کر رہا تھا, اپنی محفل میں کوشش کرا کرو لوگوں کو ہنسایا کرو اچھے دل سے, لوگوں کو خوشی بانٹا, گیو اینڈ ٹیک. تم لوگوں کو خوشی دو گے, اللہ تمہیں خوشیاں دے گا. حضور خوشی دینے آئے تھے. حضور کی محفل میں جو آتا تھا خوش ہو کر جاتا تھا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ. آئیے لوگوں کو خوشی بانٹیے. ایسے جملے مت کہو, تانے مت دو, کسی کو طنز مت کرو, خوش کرو. آخری بات بہت پیاری, بہنوں سے بھی جٹھانی کو تانا دینا, ساس کو تانا دینا, بہو کو یہ سب بند کرو. یہ سب منافقوں کی حرکتیں ہیں. مومن کا کام ہے وہ خوشی بانٹتا ہے. مسکراؤ, مسکراتے رہو, مسکراؤ. میرے آقا بہت مسکراتے. حضور سے زیادہ دکھ والی کسی کی زندگی نہیں تھی, اور حضور سے زیادہ کوئی نہیں مسکرایا. میرے آقا سب سے زیادہ مسکرائے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. لوگوں کو خوشی بانٹو. خوشی بانٹنا زندگی بانٹنے سے زیادہ قیمتی ہے. لوگوں کو خوشی دوڑانا, کسی بچے سے بھی ملاقات کرو, اس کی تعریف کر دو, کسی بندے کی تعریف کر دو, اسے پیار دے دو, دکھ میں اسے تسلی دے دو, کچھ بھی کرو لیکن اس کو مسکرانے کا ہنر دے دو. کہتے ہیں, روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں شارٹ میں, مختصر میں. کہتے ہیں کہ ایک جوان تھے, شراب پیتے تھے. شراب, ایک جوان تھے, شراب پیتے تھے. شراب پینے کے جرم میں کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگے. ایک مرتبہ کسی کی زبان سے نکل گیا, لعنت ہو اس پر, لعنت ہو اس پر, رسول اللہ کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے. قرآن کا نزول ہوتا ہوا دیکھتا ہے پھر بھی شراب پیتا ہے. حضور کے کانوں تک بات پہنچی. میرے نبی نے فرمایا خبردار, اس پہ لعنت نہیں کرنا, وہ جنتی ہے, جنتی. بے شک. ایک شراب پینے والا جوان, کئی مرتبہ کوڑے لگے, کسی نے لعنت کی, اس پہ لعنت نہیں کرنا, کیونکہ لوگ حال دیکھ رہے تھے. حضور کے سامنے تو حال, ماضی, مستقبل سب ہاتھ باندھ کے کھڑے. شش جہت سمت و مقابل, شب و روز ایک ہی حال, دھوم ون نجم میں آپ کی بینائی کی. ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے, نبی معصوم ہو کر گنہگاروں کو دامن میں چھپاتے ہیں, اور ہم پاپی ہو کر سب کے عیب اٹھائے پھرتے رہتے ہیں. اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. بھائیوں, غلطیوں پہ نظر رکھنے کی بجائے خوبیوں پہ نظر رکھو. ایک جملہ اور سن لیں مجھ سے, ایک جملہ, جو تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ پیار کرتے ہو تو تجارت ہے. جو تمہارے ساتھ نفرت کرتا ہے, غداری کرتا ہے, بے وفائی کرتا ہے, اس کے ساتھ پیار کرتے ہو تو اللہ کی عبادت ہے. ہاں, ہم تو پیار کرنے والوں کے ساتھ بھی پیار نہیں کرتے, لیکن اللہ والوں کا حال تو دشمنوں کو بھی پیار دیتے تھے, دعائیں دیتے تھے. سب کو پیار دو, اللہ کا بندہ ہے پیار دو, حضور کا غلام ہے پیار دو. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا اس جوان کے لیے, اس کو لعنت نہ کرنا, وہ جنتی ہے. او جنتی ہے. اب لوگ اس کے پیچھے بڑھ گئے. حضور نے تجھے جنتی کہا ہے نا, تو حضور نے اس کو جنتی کہا. پوچھو یہ کرتا کیا, کچھ تو ہوگا یہ کرتا ہوگا. پکڑا, خوب پوچھا, وہی کرتا کیا, وہ سب چھپا رہا تھا. جب لوگوں نے بہت پریشر بنایا, اس جوان نے کہا سنو, حضور کی محفل میں سب سے پہلے آتا ہوں اور دور جا کر کونے میں بیٹھ جاتا ہوں, کیونکہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ حضور کے قریب بیٹھوں. دیکھو اللہ کو کس کا کیا عمل پسند آ جائے. بہت تولا مت کرو ذرا تقوی کے ترازو میں, یہ اپنا کام نہیں ہے. جو سوال اللہ نے کرنا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا. آپ اپنی اوقات میں سوال کرو نا. آپ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ تو متقی ہے کہ نہیں, تو نے فجر پڑھی کہ نہیں, تو نے ظہر پڑھی کہ نہیں, رمضان کا روزہ رکھا کہ نہیں, بیوی کا حق ادا, یہ اللہ کے سوال ہے, اللہ نے کرنا ہے. تو یہ پوچھ کہ تجھے بھوک لگی ہے کہ نہیں, یہ تیرے سوال ہے. بیمار پڑا ہے, تیرے لیے دوا کا انتظام ہے کہ نہیں. جو سوال اللہ نے محشر میں کرنا تھا تو کر رہا ہے, اور تیرے اپنے سوال کر اور وہ پورا کر. تو کیا عرض کر رہا تھا, اس جوان نے کہا دور آ کر محفل میں بیٹھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں سب کو تک کر. یہ آیا ٹینشن کی بات, وہ آیا. اپنے لب و لہجے میں بیان کر رہا ہوں بھائی.
हदीस में टेंशन का जिक्र नहीं है ना, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। ये आया टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, वो टेंशन, सब ने अपने दुखड़े सुनाए और अपने मसाइल सुना के चले गए। तो मैं हुजूर को देखता हूँ, सब आकर इनको दुखड़े सुना करके दुखी करते हैं। फिर जब सब चले जाते हैं, हुजूर अकेले रह जाते हैं। फिर मैं चुपके से जाता हूँ और जा करके कोई ऐसी चीज हुजूर के सामने रख देता हूँ चुटकुले के तौर पे। अब तक जो हुजूर जब सबके गम सुन रहे थे, बेचैन हो रहे थे, मेरी बात सुनकर हुजूर हंस देते हैं। मेरी इबादत है सिर्फ हुजूर को हंसा देना, हुजूर को मुस्कुरा देना। जाने कायनात यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और तुम्हारी इबादतें जुदा जुदा, तुम अपने अपने तौर पर इबादत करते हो अपने अंदाज में। मेरी तो सबसे बड़ी इबादत यार को हंसा देना है, यार को खुश कर देना, यार के लबों पे मुस्कुराहट ला देना है। साहबा ने कहा बस यही अदा से हुजूर ने तुझे जन्नती कहा। उन्होंने कहा अगर हुजूर ने जन्नती कहा है, अल्लाह की कसम आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आइए, खुश रहिए, छोड़िए ये सब फांसी की बातें। और एक बात अर्ज करूं, मायूसी की बातें अपने बच्चों के दरमियान मत करो। बच्चे फेल हुए, क्यों फेल हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये मैंने तुझे, ये सब मत करो। बच्चा फेल हुआ, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फेल हुए दोबारा इम्तिहान दो, मैं तुम्हारे साथ। लोग कामयाब लोगों के साथ खड़े होते हैं, आप नाकाम लोगों के साथ खड़े रहना सीखिए। अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, बच्चों पे रौब मत झाड़िए पठानों की तरह। पठान लोग नाराज नहीं, मेरे ससुराल वाले सुन रहे हो तो नाराज नहीं होंगे, उम्मीद है। वो रौब मत झाड़िए ना, रौब। अपने दोस्त, अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। बाप बेटों में दोस्ती हो, माँ बेटी में दोस्ती हो, अदब का भी मामला हो, लेकिन प्यार हो। हर बात अपने बच्चे हमें कह सकें। घर में बीवी से भी दोस्ती का माहौल हो, बीवी हर बात अपने शोहर से शेयर कर सके। जब हम नहीं सुनते तो वो किसी को सुनाने के लिए ढूंढते हैं, बच्चे ढूंढते हैं, बीवी ढूंढती है। खुदा के लिए घर में मोहब्बत का, प्यार का, उल्फत का, हलाकू और चंगेज खान का माहौल बनाने की बजाय अपने घर में मदीने वाले मुस्तफ़ा की तहजीब का माहौल बनाइए, मुस्कुराहटों का कल्चर बनाइए। यदि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह रोजाना इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।